رسالت، فیضان حافظ ملت، فیضان حافظ ملت، فیضان حافظ ملت، حافظ عبد المتین صاحب، حافظ عبد المتین مصباحی، حافظ عبد المتین مصباحی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب، حضرت علامہ مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب. فیضان حافظ ملت، فیضان حافظ ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ذرا کھڑے ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آمنت بالله. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آج کی یہ مجلس حضرت مولانا عبد المتین صاحب زیدہ مجدہ جو ہمارے یہاں کے درجہ فضیلت کے طالب علم ہیں، ان کے حفظ قرآن کے تکمیل کے شکرانے میں منعقد کی گئی ہے. انہوں نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے درجہ ثانیہ کے اختتام پہ شعبان میں قرآن مقدس کا حفظ شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت وہ فضیلت میں ہے اور حفظ قرآن انہوں نے مکمل کر لیا ہے. درس نظامیہ کی پڑھائی بھی وہ کرتے رہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تو عالم بھی ہو گئے اور ساتھ ساتھ حافظ بھی ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی عالم اور حافظ ایک ساتھ ہو سکتا ہے نا. ان کی زندگی آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. شرط یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، ہے نا. انہوں نے الگ سے کوئی ٹائم نہیں لگایا، بلکہ اپنے اسی طالب علمی کے اوقات کو منضبط کر لیا، منظم کر لیا، ہے نا. بجائے ادھر ادھر وقت کو لگانے کے، صرف کرنے کے، فالتو وقت گزارنے کے، انہوں نے قرآن مقدس کے حفظ میں اسے لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ بھی بنا دیا اور عالم دین بھی بنا دیا. اور اللہ چاہے گا انشاءاللہ تو یہ مفتی بھی بن جائیں گے. محنت کریں گے، ہے نا. قرآن مشکل تو ضرور تھا، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن جب اللہ کے محبوب کے دل پہ یہ نازل ہوا تو اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو اب بہت آسان کر دیا ہے. کوئی ہے یاد کرنے والا؟ کوئی یاد کرنا چاہے تو اللہ اسے آسان فرما دیتا. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے قرآن کی زبان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عمل ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے، سوچنے کا ہمیں موقع دیتا ہے. ہمیں ان کے اس عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے. بہت سارے ہمارے طالب علم اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں. اگر اہمیت سمجھیں قرآن مقدس کی تو وہ بھی حافظ قرآن ہو سکتے ہیں. اگر مان لیجئے پورے قرآن کے حافظ نہیں ہو رہے ہیں تو جو آپ کے نصاب میں داخل ہے 30واں پارہ ہے نا، 30واں پارہ داخل ہے، اگر اسی کو قاعدے سے یاد رکھیں تب بھی آپ کو نماز پڑھنے پڑھانے اور ان سب چیزوں میں کبھی دقت نہیں ہوگی. ہاں، شوق ہونے کی ضرورت ہے. آج تو بہت ساری سہولیات موجود ہیں لیکن ہمارے اندر شوق ہی نہیں ہے. جب قرآن نازل ہوتا تھا سرکار کے زمانے میں تو ایک صحابی، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کم عمر تھے. وہ مدینہ شریف کے رہنے والے نہیں تھے، مدینے سے باہر ان کی آبادی تھی. اتنے دور ان کی آبادی تھی کہ وہ روزانہ مدینہ شریف نہیں جا سکتے تھے. تو جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو شور ہوا کہ مدینے میں ایک پیغمبر تشریف لائے مکے سے. تو اغل بغل کی آبادی کے لوگ سرکار کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، ملنے کے لیے آتے تھے. ان کی آبادی کے بزرگوں نے بھی پروگرام بنایا کہ ہم لوگ بھی چلیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچہ تھا تو میں سوچا کہ میں بھی چلوں گا اپنے بزرگوں کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ نبی کیسے ہوتے ہیں. تو ہم بھی چلے گئے اور ہمارے گاؤں کے جو بزرگ لوگ تھے وہ سرکار سے ملے. سرکار نے انہیں دین کی باتیں بتائیں تو وہ مسلمان ہو گئے. سب ہم بھی مسلمان ہو گئے. سرکار نے ہم لوگوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں اور اس پر زور دیا کہ جو قرآن ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے. تو اس وقت قرآن سب کے سینوں میں رہتا تھا. صحابہ کے سینوں میں قرآن محفوظ رہتا تھا. کوئی کتابی شکل میں تو تھا نہیں اس طرح جیسے آج ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا شوق تھا قرآن کو یاد کرنے کا کہ سوچتا تھا کتنا میں قرآن یاد کر لوں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ پھر سرکار سے مل کے آ گئے اپنی آبادی میں تو روز مدینہ شریف جا بھی نہیں سکتے تھے. ہم بچے تھے، اکیلے جا بھی نہیں سکتے تھے، دور تھا مدینہ اور روزانہ جانے والے نہیں ملتے تھے. تو کوئی ملتا نہیں تھا جو ہمیں قرآن سکھا دے. تو ہم کرتے کیا تھے کہ جو راستہ مدینۃ الرسول سے آتا تھا، ہمارے گاؤں سے گزرتا تھا، اسی راستے پہ ہم دن میں کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کوئی اگر آئے گا مسلمان تو اس سے گزارش کریں گے کہ ہم کو قرآن سکھا دو. تو جب کوئی مسافر مدینے سے آتا تو ہم اس سے پوچھتے کہ آپ مسلمان ہو، قرآن آپ کو یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں؟
تو اگر وہ کہتے کہ ہاں ہمیں قرآن یاد ہے، ہم مسلمان ہیں، تو میں کہتا کہ مجھے قرآن سکھا دیجئے، پھر آگے جائیے گا۔ وہ کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں سفر کرنا ہے، تو میں ان سے کہتا کہ میں بچہ ہوں، میرے اوپر رحم کیجئے، میں روز مدینہ نہیں جا سکتا ہوں، تو آپ مجھے ضرور کچھ قرآن سکھا کے جائیں۔ تو میرے اوپر رحم کھا کے وہ کچھ قرآن سکھاتے تھے، دھوپ میں کھڑے ہو کے ہم قرآن سیکھتے تھے۔ یہ شوق تھا ہمارا، تو اس شوق کا عالم یہ ہوا کہ ہم نے اتنا قرآن سیکھ لیا کہ اس زمانے میں ہماری آبادی میں ہم سے بڑا قرآن کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اسی بنیاد پر ہم اپنے گاؤں کے امام ہو گئے۔ تو آپ بتائیے آج قرآن کیا اس طرح سیکھنا ہے؟ آج کتنی آسانی ہے۔ لوگوں نے قرآن سیکھنے کے لیے کتنی جافشانی کی، راستے میں دھوپ میں، وہ بھی عرب کی دھوپ میں، گزارش کر کر کے کہ بھائی ہمیں سکھا دو سکھا دو۔ تو قرآن مقدس کا یاد کرنا، پھر اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہر ایک اجر کا باعث ہے۔ آپ لوگ چونکہ عالم ہیں تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن مقدس آپ اس کا مطلب سمجھا کریں، تلاوت کریں تو ترجمے والے قرآن سے کریں۔ جہاں کوئی شان نزول دیکھنا ہے، کوئی آیت ہے تو دیکھ لیں گے، اس میں کسی لفظ کا ترجمہ دیکھنا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے کیا مطلب ہے اس کا۔ قرآن حقیقت میں سمجھنے اور عمل ہی کرنے کے لیے آیا، لیکن ہم اجمی لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے اس میں کیا ہے، جبکہ وہ قرآن قانون کی کتاب ہے، سمجھنے کی ہے، عمل کرنے کی ہے، یاد کرنے کی ہے۔ اگر قرآن مقدس آپ اس طرح تلاوت کریں، ایک ہی صفحہ پڑھیں، دو ہی صفحہ پڑھیں، ترجمہ تفسیر پورا پڑھ ڈالیں، سمجھ رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح پڑھیں گے تو طالب علمی کے اپنے پورے زمانے میں قرآن آپ ختم کر لیں گے۔ اس طرح پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن میں کیا ہے۔ ابھی نہیں پتہ چلتا، آپ جو پڑھتے بھی ہیں تفسیر میں تو 2 پارہ 3 پارہ ایسے ہی داخل رہتے ہیں، پورا قرآن تو داخل بڑی مشکل سے ہوتا۔ تو اگر اس طرح آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کھل جائے گا کہ قرآن میں کیا ہے۔ پھر اگر آپ کو معلوم ہو جائے قرآن میں کیا ہے تو آپ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت مشق نہیں کریں گے، توجہ نہیں کریں گے، آپ کا ذہن ایک وسیع ذہن ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا عبد المتین صاحب نے قرآن حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں پوری زندگی قرآن کو محفوظ رکھے، اور یہ قرآن کا حفظ ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے احباب کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دنیا میں آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کو دنیا میں برکت کا ذریعہ اور آخرت میں شفیع بنائے ان کے لیے۔ ان کی عزت میں اللہ اضافہ فرمائے، ان کو علم ان کے لیے نافع بنائے۔ آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، عالم بافیض بنائے، قرآن سے آپ کو ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان، قرآن مقدس کی جو تلاوت ہوئی، جو محضر ہے، درود شریف کا ورد ہوا، نعت شریف پڑھی گئی، جو کچھ تیرے محبوب کا ذکر ہوا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
یا اللہ تیری شان کریمی کے مطابق جو اس پہ اجر ہے تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما، تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ طیبات میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ یا اللہ سرکار کے تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اعظام، شہدائے اسلام، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء دین، عامہ مومنین و مومنات کی ارواح کو نظر ہے مولا قبول فرما، بالخصوص صاحب مزار حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی روح کو اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول فرما۔ ہمارے سلاسل کے تمام بزرگان دین کی ارواح کو نظر ہے مولا قبول فرما، جتنے بھی بزرگوں کے سلاسل ہیں یا اللہ سب کے اولیاء کاملین کی ارواح کو نظر ہے مولا شرف قبولیت سے نواز۔ یا اللہ آج کی یہ مجلس حضرت مولانا عبد المتین صاحب زیدہ مجدہو کے حفظ قرآن کے تکمیل کے سلسلے میں منعقد ہوئی، یا اللہ اس پوری مجلس کو بابرکت بنا، یا اللہ قرآن کی برکتیں انہیں اور ہم سب کو عطا فرما، رب العالمین ان کے سینے میں قرآن پوری زندگی محفوظ فرما دے، قرآن مقدس ان کے لیے، ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ، ان کے احباب، ان سب کے لیے مولا بابرکت بنا دے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں قرآن کو برکت کا ذریعہ اور نور بنا دے۔ یا اللہ ہمارے طلباء کو بھی یہ ذوق عطا فرما کہ قرآن مقدس کو یاد کر سکیں، ہم سب قرآن پہ عمل کر سکیں۔ یا اللہ قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ بچے اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کے علم کے لیے حاضر ہوئے ہیں، رب العالمین یہ دین کے راستے میں ہیں، جنت کے راستے میں ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پرآشوب دور میں ان کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، رب العالمین ان کے سینوں کو علم دین کے لیے کھول دے، ان کے زبان کی گرہوں کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ انہیں باعمل عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، مفتی بنا، یا اللہ دین کا مبلغ بنا، امت مسلمہ کا قائد اور رہنما بنا۔ یا اللہ ان کے دل میں اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت، دین کی محبت، دینداروں کی محبت، کتابوں کی محبت، علم دین کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ان کی لغزشوں کو، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما مولا۔ یا اللہ نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ طلباء کے پیچھے شیطان بہت لگے رہتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری رکاوٹیں علم دین کے تعلق سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔